پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج ہم اردو گرامر پڑھیں گے۔ یہ ہے معنی کے لحاظ سے اسم کی قسمیں۔ معنی کے لحاظ سے اسم کی دو قسمیں ہیں، اسم معرفہ، اسے اسم خاص بھی کہتے ہیں، اور دوسرا ہے اسم نکرہ، اسے اسم عام کہتے ہیں۔ اسم معرفہ یا اسم خاص، اسم نکرہ یا اسم عام۔ اسم معرفہ وہ اسم جو کسی خاص چیز، شخص یا جگہ کے نام کو ظاہر کرے، اسم معرفہ کہلاتا ہے۔ مثلا سری نگر، جہلم، مکہ، تاج محل وغیرہ، یہ وہ چیز یا جگہ کا نام ہے یا شخص کے نام ہے جو خاص ہے، جو عام نہیں ہے۔ مطلب جہلم ایک ہی ہے، سری نگر ایک ہی شہر ہے، مکہ ایک معتبر شہر ہے، تاج محل بھی ایک عمارت ہے، دوسری عمارت تاج محل کے نام سے کوئی نہیں ہے۔ دوسرا ہے اسم نکرہ، وہ اسم جو کسی خاص چیز، شخص یا جگہ کے نام کو ظاہر کرے، اسم نکرہ کہلاتا ہے۔ مثلا لڑکا، گاؤں، مکان، دریا وغیرہ۔ لڑکے تو بہت ہوتے ہیں، گاؤں بہت ہوتے ہیں، مکان بھی بہت ہوتے ہیں، دریا بہت ہوتے ہیں، لیکن جب ہم کہیں گے، جب ہم کسی خاص دریا کا نام لیں گے، فرض کرو جہلم کا نام لیں گے تو یہ خاص بن گیا، گنگا کا نام لیں گے تو خاص بن گیا، لیکن دریا یہ بھی ہے۔ اب عام سطح پہ جب ہم بات کریں گے دریا کا، تو بہت سے دریا موجود ہیں دنیا میں، لہذا یہ عام نام ہے دریا۔ اسی طرح گاؤں بھی عام نام ہے۔ جب عام چیز یا شخص کے نام کو جو بھی چیز ظاہر کرے، اسے اسم نکرہ کہتے ہیں۔ اب اسم نکرہ جو اسم معرفہ اور اسم نکرہ ہم نے پڑھا، اب اس کے آگے ہم اسم معرفہ کی قسمیں پڑھیں گے۔ یاد رکھنا بچوں، اسم معرفہ کی 4 قسمیں ہیں: اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول۔ یہ 4 قسمیں اسم معرفہ کی ہیں۔ اب ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ اسم علم وہ خاص نام جس سے کوئی شخص، چیز یا جگہ مشہور ہو، اسم علم کہلاتا ہے۔ مثلا اورنگزیب، کشمیر، گنگا وغیرہ۔ اس طرح دوسرا ہے اسم ضمیر، وہ کلمہ جو کسی اسم کی جگہ استعمال کیا جائے، ضمیر کہلاتا ہے۔ مثلا تم، ہم، وہ، اس، ان وغیرہ، یہ بہت سے، مطلب وہ لڑکے بیٹھے ہیں، یہاں پہ اسم علم ہے وہ۔ تم کیا کر رہے ہو؟ احمد بہت ذہین ہے، وہ اچھی طرح سے پڑھتا ہے۔ پہلے تو ہم نے احمد کو استعمال کیا، اسم کو استعمال کیا، اس کے بعد ہم نے اس احمد کی جگہ ضمیر کا استعمال کیا، یعنی جو احمد کی جگہ گائے دودھ دیتی ہے، گائے دودھ دیتی ہے، یہ گائے جو ہے یہ اسم ہے اس کا دودھ میٹھا ہوتا ہے۔ جب ہم نے دوسرے جملے میں لکھا اس کا دودھ، تو یہ گائے کی بدلے استعمال ہوا، تو اسی کو کہتے ہیں ضمیر۔ اب ضمیر وہ کلمہ جو کسی اسم کی جگہ استعمال کیا جائے، ضمیر کہلاتا ہے، یہ، وہ، تم، ان، اس وغیرہ۔ تو تیسرا ہے اسم اشارہ۔ اسم اشارہ کے بارے میں پڑھیں گے، وہ اسم جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، اسم اشارہ کہلاتا ہے۔ مثلا یہ، وہ وغیرہ، یہ لڑکے، وہ عورتیں، وہ درخت، وہ مکان، وہ اونٹ۔ یہ اب اس کا یہ جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، اسے مشار الیہ کہتے ہیں، یہ بھی یاد رکھنا ہے۔ مشار الیہ جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے۔ مثلا ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اسلم کی کتاب ہے، ہم نے کتاب کی طرف اشارہ کیا ہے، کتاب، یہ کتاب جو ہے مشار الیہ ہے، یعنی ہم نے اس کی طرف اشارہ، یہ اسلم کی کتاب ہے، کتاب کی طرف ہم نے اشارہ کیا، تو یہ جو کتاب ہے اس کو کہتے ہیں مشار الیہ۔ وہ احمد کی ٹوپی ہے،
टोपी की तरफ हमने इशारा किया तो ये टोपी क्या बन गई, मशारुन इलैह। ये याद रखना, जिस इसम की तरफ इशारा किया जाए उसे इसमें इशारा कहते हैं, जिस चीज़ की तरफ इशारा किया जाए उससे मशारुन इलैह कहते हैं। इसमें मौसूल वो इसम है जिसमें जब तक और जुमला शामिल न किया जाए उस वक़्त तक माने न निकलते हों, मतलब अधूरा रहता है, माने समझ में नहीं आते हैं। मसलन यहाँ पे मैंने कुछ मिसालें दी हैं, जिस, जो कोई, जो ही वगैरह। ये देखो यहाँ पे कुछ जुमले में लिखे, जो कोई भी आता है, अगर हम इतना ही पढ़ेंगे तो कोई मायने समझ में नहीं आता है, जब तक ना इसके साथ हम ये दूसरा जुमला भी मिलाएंगे। यानी जो कोई भी आता है, जब इसके साथ ये बने चाय पी कर ही जाता है, बन गया जुमला मुकम्मल। जो कोई भी आता है चाय पी कर जाता है। तो इसी तरह है, जिस शख्स ने चोरी की, जिस शख्स ने चोरी की, इतना ही तो माने समझ नहीं आते जब तक ना हम इसके पूरा करने के लिए दूसरा जुमला भी मिलाएंगे। या दूसरा जुमला क्या है, वो करीम बख्श का मामू है। अब इसका पूरा माने निकल गया, जिस शख्स ने चोरी की वो करीम बख्श का मामू है। यहाँ पे जिस ये इसमें मौसूल है। अब दूसरा है, जो चोरी में मुलव्वस था, अगर हम इतना ही कहेंगे तो पूरे तरह समझ में मायने नहीं आते हैं, जब तक न इसको मुकम्मल करने के लिए हम दूसरा जुमला भी साथ न मिलाएंगे। अब ये दूसरा जुमला क्या है, जो चोरी में मुलव्वस था पकड़ा गया मिलाने से इसका मायने मुकम्मल हो गया और मायने भी समझ में आते हैं। ये बच्चों, ये था आज का सबक। इंशाअल्लाह कल इसके आगे भी हम पढ़ेंगे। वस्सलाम।